احمدہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نعت لکھنے کا میں انداز بنا لوں تو لکھوں، اگر کوئی بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہیں۔ تو اس سبحان اللہ کے اوپر کوئی خرچہ بھی نہیں ہے، اور یہاں پہ کوئی اتنا خرچہ اور اس کے بعد یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کوئی پرچہ ہو جائے، لیکن جنت میں آپ کا چرچا ضرور ہوگا، اس کی ہم گارنٹی دیتے ہیں۔ نعت لکھنے کا میں انداز بنا لوں تو لکھوں، مشک و عنبر سے دہن اپنا سجا لوں تو لکھوں۔ نعت لکھنے کا میں انداز بنا لوں تو لکھوں، مشک و عنبر سے دہن اپنا سجا لوں تو لکھوں۔ چشم حوران بہشتی کا میں کاجل پالوں، چشم حوران بہشتی کا میں کاجل پالوں، شاخ سدرا سے قلم پہلے بنا لوں تو لکھوں۔ شاخ سدرا سے قلم پہلے بنا لوں تو لکھوں، قلم کی جگہ مجھے مل جائے نوکے ہلال، صفائے شمس خالی اسے پالوں تو لکھوں۔ صبغت اللہ سے رنگین تو کر لوں کاغذ، صبغت اللہ سے رنگین تو کر لوں کاغذ، حاشیہ میں کہکشاں سے منگوا لوں تو لکھوں۔ اگر یہ سب کچھ ملے تو پھر میں درود لکھوں، سلام لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر محمد کا نام لکھوں۔ اگر یہ سب کچھ صدیق کی صداقت، عمر کی عدالت، علی کی شجاعت، عثمان کی سخاوت، ابو ہریرہ کی فقاہت، امام اعظم ابو حنیفہ کی وہ فقہی مسائل کے اندر ذہانت، اگر یہ سب کچھ ملے تو پھر میں درود لکھوں، سلام لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر محمد کا نام لکھوں۔ زباں کا سینہ بنے سفینہ، زباں کا سینہ بنے سفینہ، طبیعت ذرا رواں دواں ہو، زمین زمرد اگل رہی ہو، ہوا میں خوشبو کے دائرے ہوں، پڑھوں میں تسبیح فاطمہ جب جبریل خادم بنا کھڑا ہو۔ اگر یہ سب کچھ ملے تو پھر میں درود لکھوں، سلام لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر محمد کا نام لکھوں۔ ذکر خیر البشر میں رہتا ہوں، خوشبوؤں کے نگر میں رہتا ہوں، عشق احمد کا ارتقا دیکھو میں خدا کی نظر میں رہتا ہوں۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس منور ہے۔ کرتاس کہتے ہیں قلم کو۔ اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس منور ہے، اس لفظ کی خوشبو سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ محمد ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جا ذکر جا زندگی مدینہ سے جوں کے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ جا زندگی مدینہ سے جوں کے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کے لا۔ بہت ہی تنگ ہو گئی دنیا مسلمان پر، عہد فاروقی کے وہ نقشے اٹھا کے لا۔ کیوں مغرب میں پھرتا ہے مارا مارا اے گدائے علم، دروازہ علی سے خیرات جا کے لا، جن سے کر دیا ہماری نگاہ نے ہم کو محروم، عثمان سے وہ زاویہ شرم و حیا کے لا۔ باطل سے دب رہی ہے امت حضور کی، کچھ منظر حسین سے کرب و بلا کے لا۔ انتہائی معزز سامعین، وقت چونکہ مختصر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آپ نے اشعار کی زبانی سنی ہے، چلتے ہیں رب کی لاریب کتاب قرآن پاک حضور کی تعریف میں کیا کہتا ہے۔ صحابہ کرام پہنچتے ہیں در عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ آج کہتے ہیں کہ مولوی تعلیم کا مخالفہ حقوق نسواں، یعنی عورتوں کی تعلیم کا مخالفہ، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضرت عائشہ صدیقہ کے در پہ پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ امی ہمیں بتائیے کہ حضور کی سیرت کیا ہے، آپ کی صورت کیا ہے، آپ کا حسن و جمال کیا ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو اس امت کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، دو
2210 حدیث کی روایت کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں اور حرام اور حلال کے 70% مسائل در عائشہ سے ملتی ہیں۔ فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، پورا قرآن تو میرے آقا کی سیرت ہے، تو میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنی زبان سے یوں کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو رحمان نے بیان کیا قرآن نے، ہاں حضور کی زلفوں کو دیکھا تو رحمان نے بیان کیا قرآن نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھا تو رحمان نے بیان کیا قرآن نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کتنا چوڑا تھا دیکھا تو رحمان نے بیان کیا قرآن نے، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کندھے کے اوپر کیا تھا، کملی کیسی تھی دیکھا تو رحمان نے بیان کیا قرآن نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کیسی تھی دیکھا تو رحمان نے بیان کیا قرآن نے، حضور مکہ میں ہے دیکھا تو رحمان نے بیان کیا قرآن نے، حضور مدینہ میں ہے دیکھا تو رحمان نے بیان کیا قرآن نے، حضور غار میں ہے دیکھا تو رحمان نے، علماء کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، حضور غار میں ہے دیکھا تو رحمان نے بیان کیا قرآن نے، ساتھ کیوں ہے تفصیل کا وقت نہیں ہے دیکھا تو رحمان نے بیان کیا قرآن نے۔ قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہے دیکھا تو رحمان نے بیان کیا قرآن نے، حضور کی صحابہ سے رشتہ داریاں کیا ہے دیکھا تو رحمان نے بیان کیا قرآن نے، میرے آقا کا حسن و جمال کیسا تھا دیکھا تو رحمان نے بیان کیا قرآن نے، میرے آقا معراج کے اوپر ہیں دیکھا تو رحمان نے بیان کیا قرآن نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شجاعت کیا تھی، سخاوت کیا تھی دیکھا تو رحمان نے بیان کیا قرآن نے، ہاں حضور کا قرآن لکھنے والے، حضور پہ اترنے والا قرآن لکھنے والے کون تھے دیکھا تو رحمان نے بیان کیا قرآن نے، حضور کی امیر معاویہ سے رشتہ داری کیا تھی دیکھا تو رحمان نے بیان کیا قرآن نے۔ باولپور عباسیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ان سے کسی شکیل مزاج نے آ کے سوال کیا کہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات افضل ہے یا قرآن افضل ہے، یعنی قرآن افضل ہے یا صاحب قرآن افضل ہے، تو انہوں نے ان کو شک گزرا، انہوں نے کہا تو کہنا کیا چاہتا ہے، انہوں نے کہا قرآن تو قرآن ہے، کہا جس میں اترا وہ بھی تو صاحب قرآن ہے، اس نے کہا قرآن تو قرآن ہے، قرآن کے اندر کالی سطریں ہیں، فرمایا جس کے اوپر اترا تو اس کی تو کالی زلفیں ہیں، کہا قرآن تو پاروں والا ہے، کہا تو کہنا کیا چاہتا ہے، کہا کہ قرآن تو پاروں والا ہے، انہوں نے کہا کہ جس میں اترا وہ تو یاروں والا ہے، کہا تو کہنا کیا چاہتا ہے، اس نے آخری بات کہی کہ قرآن تو عرشوں سے فرشوں پہ آیا ہے، تو انہوں نے کہا میرا محبوب وہ ہے جو عرشوں سے فرشوں پہ پہنچا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ میرے بھائیوں، آج کی اس محفل کا آنے کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، ہم یہاں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ان الفاظ کو اخلاص عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جس مقصد کے لیے یعنی منظور صاحب کی والدہ محترمہ کے اصال ثواب کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ لیکن اس مجلس کے اندر جوان بھی حاضر ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، لیکن آج ہمیں اپنی زندگیوں کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگیوں کے اندر ہم تعریف سن کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سن کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوش ہونا چاہیے، لیکن حضور کب خوش ہوں گے؟ جب حضور کی زندگی ہماری زندگیوں کے اندر ہوگی۔ آج جوان بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو آج دنیا کا کوئی بھی کام ہے سیکھتے سیکھتے آ جاتا ہے۔ ایک بچہ ہے، اس کی 10-12 سال عمر ہے، لیکن وہ گاڑی کے اوپر بیٹھتا ہے، چند دنوں بعد وہ ڈرائیور بن جاتا ہے۔ کوئی بھی دنیا کا کام ہے سیکھتے سیکھتے آ جاتا ہے، لیکن 40-50 سال، ہماری 30-35 سال اور ہماری 15-16 سال عمر ہو گئی، آج تک ہماری زندگیوں میں دین کیوں نہیں آیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین سیکھا ہی نہیں۔